صبح نشرہ کی آنکھ کھلی۔ اس نے سوچا سخی کو نماز کے لیے اٹھایا جائے۔ اس نے کمفرٹر اتارا، پاؤں میں سخی کی لائی ہوئی سافٹی پہنی، بالوں کو میسی سا جوڑا بنایا، دوپٹہ کندھوں پر پھیلا کر سر پر رکھا۔ نشرہ نے کمرے سے باہر قدم نکال کر جھانکا، مگر اسے سخی کہیں دکھائی نہیں دیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، جس کا رتی برابر بھی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ وہ محترم وہاں نہیں تھا۔ وہ واپس کمرے میں آتے ہی مقابل سے ٹکرائی۔ سامنے سخی کو دیکھ کر حیران ہو گئی۔ وہ جو ٹاول سے اپنے بالوں کو رگڑتا واش روم سے باہر نکلا تھا، کسی نازک وجود سے ٹکر ہوتے ہی پہچان گیا کہ کون ہو سکتا ہے۔ آپ یہاں؟ وہ سخی سے پیچھے ہوتے ہوئے گویا ہوئی۔ محترمہ، یہ مجھ غریب کا بھی کمرہ ہے۔ سخی کے الفاظ اسے ندامت ہوئی۔ وہ اس کے گھر، اس کے کمرے میں کھڑی اسی سے یہاں ہونے کی وجہ پوچھ رہی تھی۔ سوری، وہ آپ مجھے باہر نظر نہیں آئے، مطلب اچانک یہاں۔ اسے کچھ نہیں سمجھ آ رہا تھا کیا بولے۔ شش، سخی نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر چپ کرایا۔ میں شاور لے رہا تھا، تم سوئی ہوئی تھی، جگانا مناسب نہیں لگا۔ اس نے سچ بتایا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ گڈ گرل، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، دروازہ لاک کر لینا۔ وہ کہہ کر نشرہ کے تاثرات دیکھنے لگا۔ اسے اکیلا رہنا ہوگا، یہ سوچ کر ہی اسے خوف آنے لگا۔ وہ کبھی اکیلی نہیں رہی۔ اس کے چہرے پر اداسی اور ڈر کی کیفیت تھی۔ سخی کو سمجھنے میں ایک پل لگا۔ میں کیا سوچ رہا ہوں؟ آج کیوں نہ تم میری امامت پہ نماز پڑھو؟ کیسا؟ اس نے آئی بروز کا کر جواب طلب نظروں سے دیکھا۔ میں وضو بنا کر آئی۔ وہ خوشی خوشی واش روم میں گھس گئی۔ اس نے آج کے دن کی پہلی نماز اپنے محرم کی امامت میں ادا کی۔ سخی کی مسحور کن آواز میں کی گئی قرآن پاک کی تلاوت نے ایک فسون پیدا کیا جو اسے مسحور کر گئی۔ نشی، جلدی تیار ہو جاؤ، میں ناشتہ تیار کر لیتا ہوں۔ سر، آپ ناشتہ بنائیں گے؟ میں بناتی ہوں، وہ کہہ کر جانے لگی، مگر سخی اس کے راستے میں حائل ہو گیا۔ تم کہیں نہیں جا رہی، ناشتہ میں بنا رہا ہوں، اس نے نارمل انداز میں کہا۔ لیکن سر، آپ کیسے بنائیں گے؟ میڈم، پہلے کون بناتا تھا؟ میں، اس نے اپنی طرف ہاتھ کرتے ہوئے کہا تھا۔ تو اب بھی بنا سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے سر، آج میں بنا دیتی ہوں۔ اس کی سوئی ابھی بھی وہیں اٹکی تھی۔ یار، کون بیوی اپنے شوہر کو سر کہتے ہے؟ منہ بگاڑ کر کہا۔ آپ میرے سر ہیں، اس لیے سر ہی کہوں گی، معصومیت سے پلکوں کے جھالر گرا کر جواب دیا۔ ہائے یہ معصومیت، کون فدا نہ ہو۔ سخی دل ہی دل میں مخاطب ہوا۔ نشی یار، سر کے علاوہ جانو، باہو، شونا، جان، سویٹ ہارٹ کہتی تو زیادہ بہتر نہیں تھا؟ کیوں؟ سخی نے اپنی بات مکمل کرنے کے مقابل سے تصدیق چاہی۔ وہ تو منہ کھولے اس کے بے باکی پر حیران تھی۔ کیسے وہ ایسے الفاظ استعمال کر رہا ہے ایک لڑکی کے سامنے؟ گھر والی، ایسے الفاظ نہیں ہیں، یہ پیار کے الفاظ ہیں جو لڑکی کے نہیں بیوی کے سامنے استعمال کر رہا ہوں۔ وہ اس بار اسے حیرت میں ڈال گیا۔ ہمیشہ کیسے وہ اس کے دل میں آئی بات جان جاتا ہے۔ یہ محبت کرنے والوں کی فلسفی ہے، تم نہیں سمجھو گی۔ فخر سے اپنی شرٹ کا کالر جھاڑتے ہوئے کہا گیا۔ سر، اس نے بولنے کے لیے لب وا کیے، مگر جیسے ہی سخی کے چہرے پر نظر پڑی فوراً چپ ہو گئی۔ چپ کیوں ہو گئی؟ بولو۔ سینے پر ہاتھ باندھ کر اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ میں کیسے آپ کو سر نہ کہوں، آپ میرے سر ہی ہیں۔ اس نے کنفیوژن میں پھر وہی جملہ دہرایا۔ پھر سر، میڈم، سر تھا، ہوں نہیں۔ جب ہمارا نکاح ہوا تب میں آپ کے سر کے عہدے سے دستبردار ہو کر شوہر کے عہدے پر فائز ہوا تھا، اس نے نروٹھے پن سے کہا۔ سوری سر، میں آئندہ خیال رکھوں گی۔ اس نے پھر بے دھیانی میں سر کا لفظ استعمال کر دیا۔ پھر سر، اس نے آنکھیں اچکا کر کہا۔ اوکے، اب نہیں کہوں گی۔ وہ اپنے کہے پر خجل ہوئی تھی۔ چلو جلدی تیار ہو جاؤ، میں ناشتہ بناتا ہوں، وہ کہہ کر رکا نہیں۔ کیا یہ مجھے بوتیک لے کر جائیں گے؟ ایک دن کی دلہن کو کون جاب پہ بھیجتا ہے؟ ابھی تو میری تھکاوٹ بھی دور نہیں ہوئی۔ وہ بے دلی سے اپنے کپڑے لے کر واش روم میں گھس گئی۔ دونوں ٹی وی لاؤنج میں رکھے صوفے پر بیٹھ کر خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے۔ ناشتے میں آملیٹ، بریڈ، فریش جوس اور کافی رکھی ہوئی تھی۔ نشرہ نے جل کر کالی کافی کو دیکھا، اس کا منہ تک کڑوا ہو گیا۔ ہائے اللہ جی، میں یہ کیسے پیوں گی؟ اتنی کالی اور ضرور کڑوی بھی ہوگی، وہ منہ میں بڑبڑائی تھی۔ سخی ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔ اچانک اس کی نظر سامنے چپ چاپ منہ بگاڑتے ہوئی نشرہ پر پڑی۔ وہ میز پر رکھے ناشتے کے کھانے کی بجائے گھور رہی تھی، جیسے وہ خود اس کے منہ میں جائے گا۔ گھر والے گھورنے سے ناشتہ منہ میں نہیں آنے والا، اس کے لیے محنت کرنی ہوگی۔ کیسی محنت کرنی ہوگی؟ نشرہ نے پہلے سخی کو پھر کالی کڑوی کافی کو گھوریاں نوازتے ہوئے کہا، جیسے اس کے گھورنے کا اثر لے کر وہ سفید اور میٹھی ہو جائے گی۔ ہاں، ہاتھ ہلاؤ گی، یہ محنت کے زمرے میں ہی آتا ہے۔ وہ اپنی نظریں کافی پر مرکوز کرتے ہوئے گویا ہوئی۔ اوہ، تو یہ بات ہے، میری گھر والی کو یہ کافی پسند نہیں، اب آئے گا مزہ۔ سخی نے شیطانی مسکراہٹ لیے دل میں کہا، گھر والی، یار یہ کافی پکڑانا پلیز، اس نے طمانینت سے کہا۔ کیا؟ وہ سخی کی بات پہ گویا اچھل پڑی۔ ارے ارے، کیا ہو گیا؟
میں بس کافی پکڑانے کا بول رہا ہوں، اس میں اتنا ریئیکٹ کرنے والی کون سی بات ہے؟ میں اوور ریئیکٹ کر رہی ہوں؟ اس نے آنکھیں سکیڑ کر کہا۔ ہاں دیکھو اپنا منہ، تم تو ایسے ڈر رہی ہو کہ میں نے سانپ اٹھانے کا بولا ہو۔ سخی اس کی حالت سے ہز اٹھا رہا تھا۔ دیتی ہوں۔ نشرہ نے کافی مگ میں ڈالی اور اس کے آگے کی۔ سخی اس سارے وقت میں اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا جو ناک منہ چڑھاتے ہوئے کافی ڈال رہی تھی۔ وہ وہی جانتا تھا کیسے اس نے اپنی ہنسی کنٹرول کی۔ تھینک یو۔ سخی نے ہاتھ کو گھما کر پیٹ سے اوپر رکھا اور سر کو ہلکا سا خم دے کر شاہی انداز میں شکریہ ادا کیا۔ اٹس اوکے سر، اس نے کہہ کر دانتوں تلے زبان دبائی۔ سخی اس سے سخت نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ہاں ہاں سر۔ نشی یار بس کرو پلیز، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ نشرہ بھی اس کی ہنسی میں ساتھ دینے لگی۔ جلدی ناشتہ کرو پھر تمہیں تمہارے میکے چھوڑاتا ہوں، سخی نے کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ کیوں بوتیک نہیں جانا کیا؟ میں اپنی ایک دن کی دلہن سے ناشتہ نہیں بنوا سکتا تو تمہیں کیسے لگا کہ میں بوتیک لے کر جاؤں گا؟ وہ آپ نے روم میں کہا تو مجھے لگا۔ نشے کو اپنی ہی سوچ پر غصہ آیا۔ یہ جوس فنش کرو۔ سخی نے جوس کا گلاس اس کی طرف کیا۔ وہ کافی؟ گھر والی، وہ کافی آپ کے لیے نہیں تھی۔ شکر ہے میری نہیں تھی، ورنہ میرے پیٹ نے مجھے سنا سنا کر کھانے سے بائیکاٹ کر دینا تھا۔ سیریسلی؟ سخی نے آئی برو اچکا کر سوالیہ انداز میں پوچھا۔ سوری سر، نشرہ کے کہنے پر دونوں کا مشترکہ کہکا گھر میں گونجا۔ جاؤ گاؤن پہن کر آؤ، پھر چلتے ہیں، اتنے میں یہ برتن صاف کر دیتا ہوں۔ میں کرتی ہوں نا۔ وہ برتن اٹھانے لگی، تبھی سخی نے اس کا ہاتھ تھام کر سہلایا۔ میں تمہیں کام کرنے کے لیے نہیں لایا، رانی بنا کر لایا ہوں، تم بس حکم دیا کرو، میں اسے پورا کروں گا۔ میں کر لیتی ہوں۔ اچھا نہیں لگتا آپ کریں، اس نے اصرار کیا۔ ٹھیک ہے کر لینا، لیکن تب جب تمہارے ہاتھوں کی مہندی اتر جائے، اس وقت تک مجھے خادم کو اپنی خدمت کا شرف بخش لو۔ نو آرگیو پلیز۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی چلی گئی۔ آپ نہیں آئیں گے؟ سخی نے نشرہ کے گھر کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے کہا۔ نہیں نشی، تم جانتے ہو کل کا دن کتنا ٹف رہا، میں بوتیک کو زیادہ وقت نہیں دے پایا، اس نے سچ بتایا۔ سوری میری وجہ سے آپ کو اتنا کچھ۔ پگلی، تمہارے لیے نہیں، سب میں نے ہمارے لیے کیا۔ سخی نے اس کے بولتے لبوں پر انگلی رکھی۔ میں نہیں چاہتی بوتیک میں کسی کو بھی ہماری شادی کے بارے میں علم ہو، نشرہ نے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ اسے حیرت کا جھٹکا لگا، کہیں وہ بھی مجھے غلط نہ سمجھے۔ ہنوز وہی پوزیشن برقرار تھی۔ نشے، ہم نے نکاح کیا ہے، کوئی جرم نہیں جو سب سے چھپاتے پھریں۔ تم اچھے سے جانتی ہو تمہارے معاملے میں مجھے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں، میں سب سے لڑ سکتا ہوں، بس تمہارا ساتھ ہو۔ رہی بات انہیں نہ بتانے کی، وہ میں آج نہیں بتاؤں گا، مگر کل ہم دونوں بوتیک جائیں گے اور اپنے نکاح ہونے کی خوشی دیں گے۔ سخی نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا۔ لیکن ویکن کچھ نہیں، اندر جاؤ۔ جی ٹھیک ہے، میں پک کرنے جلدی آ جاؤں گا، سخی نے اس کی طرف کا دروازہ کھولتے ہوئے اسے بتایا۔ اوکے، السلام علیکم۔ نشرہ نے گھر میں داخل ہوتے ہی سلام کیا۔ وعلیکم السلام، میرا بچہ یہاں؟ اسماعیل صاحب صحن میں بیٹھے دھوپ سیک رہے تھے۔ انہوں نے اس کے سر پر دست شفقت رکھتے ہوئے کہا۔ کیوں میں یہاں نہیں آ سکتی؟ اس نے منہ لٹکا کر ناراضگی والے انداز میں منہ موڑا۔ کس نے کہا؟ یہ میری بچی کا گھر ہے، وہ کبھی بھی آ جا سکتی ہے، اسے اجازت کی ضرورت نہیں۔ وہ نشرہ کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے پیار سے بولے۔ نشرہ کے ابو کون؟ مسز اسماعیل باہر سے آنے والی آوازیں سن کر مسٹر اسماعیل سے پوچھتی ہوئی صحن میں آ رہی تھیں۔ نشرہ کو دیکھ کر باقی کے الفاظ حلق میں دم توڑ گئے۔ نشرہ میری بچی، وہ خوشی سے اس کی طرف لپکی۔ ایک ماں نے اپنی بیٹی کو خوب سارا پیار کیا۔ ماوا، ہبا، میر دیکھو کون آیا ہے۔ امی جی نے خوشی میں سب کو آوازیں دیں۔ بیٹا اکیلی آئی ہو؟ سخی بیٹا نہیں آئے؟ مسٹر اسماعیل نے پوچھا۔ ابو جی انہیں بوتیک جانا تھا، واپسی پہ آئیں گے۔ آپ جانتی ہیں میں نے آپ کو کتنا یاد کیا، ماوا نے بہن سے لاڈ کرتے ہوئے کہا۔ بھابھی، بھائی، وہ ہبا اور میر کو دیکھ کر ان کی طرف لپکی۔ کیسی ہے میری گڑیا؟ خوش ہو نا؟ میر کے لہجے میں پیار اور فکر تھی۔ جی بھائی۔ آپ ادھر آئے، مجھے آپ سے بہت ضروری باتیں کرنی ہیں، وہ نشرہ کو اٹھاتے ہوئے بولی۔ ماوا ایسے نہیں کرتے، بہن ابھی آئی ہے، اسے سانس تو لینے دو، مسز اسماعیل نے اسے ڈانٹا۔ امی جی کوئی بات نہیں، میں اس کی باتیں سن کر آتی ہوں، نشرہ نے اس کا لٹکا ہوا منہ دیکھ کر کہا۔ چل چھوٹی، وہ ماوا کو اپنے ساتھ لگاتی کمرے میں لے آئی۔ ہبا بیٹا، نشرہ کے لیے کچھ بنایا؟ نہیں امی، اس نے منع کر دیا تھا، اس لیے کچھ نہیں بنایا۔ اچھا نہیں لگتا بیٹا، شادی کے بعد پہلی بار ہمارے گھر آئی ہے، اب بنا لو، کافی وقت ہو گیا ہے۔ جی، اب ان میڈم کے لیے یہ سب بناؤ اور دوپہر کے لیے کھانا۔ چھوٹی مہارانی مجال ہے جو سوئی ادھر سے ادھر بھی کر دے، سر چڑھا رکھا ہے، کام کا کہو تو میڈم کا جواب آتا ہے، ابھی میری عمر ہی کیا ہے۔ وہ دل میں ساری بھڑاس نکال رہی تھی، مسز اسماعیل کے سامنے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ ہاں،
ایسا کرو سوپ بنا کر لے جاؤ، ساتھ میں چپلی کباب یا فرائز بنا لو، اس سے بہت پسند ہے۔ مسز اسماعیل نے نشرہ کے لیے اس کی پسند کی چیز بنوانے کو کہا۔ جی امی، اس نے زبردستی مسکراہٹ ہونٹوں سے چپکا کر کہا۔ خوش رہو بیٹا، میں ماوا کو بھیجتی ہوں مدد کے لیے۔ نہیں امی، رہنے دیں، اسے خود مدد کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کہاں میری مدد کرے گی؟ آخر اس نے اپنے دل کی بات کہہ ڈالی۔ ہاں ہاں، یہ بھی خوب کہا۔ مسز اسماعیل اس کی بات میں چھپا طنز سمجھ ہی نہیں سکی۔ بھابھی آئے نا، نشرہ نے اپنے ساتھ جگہ بناتے ہوئے کہا۔ نہیں نشرہ، مجھے کچن میں کام ہے، ابھی لنچ تیار کرنا ہے، پھر رات میں ڈنر کا اہتمام کرنا ہے۔ آخر کو گھر کا داماد پہلی بار آ رہا ہے، تیاری تو بنتی ہے نا۔ بھابھی آپ کیوں ہلکان ہو رہی ہیں؟ دوپہر میں ہم لوگ یہی کباب فرائز کھا لیں گے، گزارا ہو جائے گا۔ ڈنر کا انتظام ہم سب مل کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ نشرہ نے اس کی پریشانی ختم کی۔ ہاں ٹھیک ہے، میں باپی کی کباب فرائز فرائی کر لوں، وہ بس کسی بھی طرح یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ جی بھابھی۔ ماوا بھابھی کی مدد کرو، جاؤ شاباش۔ کیا یار آپ جانتی ہیں نا مجھے گھر کے کاموں کی ABC تک نہیں آتی۔ ماوا بتا ایسے رہی تھی کہ کوئی بہت بڑا معرکہ سر انجام دیا ہو، کب سیکھو گی؟ کہیں ایسا نہ ہو تمہارے بھی میرے والا حال ہو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ میری جان، پڑھائی کے بعد میری جاب، پھر تھوڑے بہت گھر کے کام اور اب شادی۔ مجھے سیکھنے کو وقت نہیں ملا۔ تو سیکھ لے، وقت لے، تو سیکھ لے، وقت ہے۔ ہماری بھابھی ماشاءاللہ سے اچھا کھانا بناتی ہے نا بھابھی؟ اس نے بھابھی کے دل سے تعریف کے ساتھ ہی اس کی تصدیق چاہی۔ بس تم لوگوں کو اچھا لگتا ہے، یہی بہت۔ ہبا سچ میں بہت خوش تھی کہ اس کے سسرال والے اسے سراہتے تھے، بس وہ اپنی نندوں کی وجہ سے کبھی کبھی ایسا رویہ رکھتی تھی، خاص طور پر ماوا کی وجہ سے۔ وہ بدتمیز نہیں تھی مگر جواب ٹکا کر دیتی تھی، کسی کے سامنے بولتی بند نہیں کر سکتی تھی۔ آگے سے آگے سوال اور جواب، سب کی لاڈلی میر کی جان۔ میں چلتی ہوں، تم انجوائے کرو۔ اتنا اچھا کھانا کھلانے کا شکریہ، سچ میں کھانا بہت مزے کا تھا، جتنی تعریف کروں کم ہے۔ سخی نے کھانے سے انصاف کرتے ہوئے سد کے دل سے تعریف کی۔ نشرہ اس وقت کھانے سے انصاف کر رہی تھی، اسے بالکل بھی اندازہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ بھائی میری بیوی کے ہاتھ میں ذائقہ بہت ہے، میر نے ہبا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تھینک یو بھابھی۔ کیسی بات کر رہے ہیں داماد جی، یہ ہمارا فرض تھا۔ میر کو سخی کے منہ سے شکریہ کہنا اچھا نہیں لگا۔ آپ ہمارے گھر کے داماد سے زیادہ بیٹے ہیں، اور بیٹے شکریہ نہیں کہتے۔ اسماعیل نے صاف گوئی سے کہا۔ بیٹا آج رات ٹھہر جاتے تو اچھا ہوتا۔ مسز اسماعیل انہیں رات رکنے پر اصرار کر رہی تھی۔ آنٹی معذرت کے ساتھ ہم نہیں رہ سکتے، آپ جانتی ہیں، پھر کبھی آئیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے آپ کو مناسب لگے۔ مسز اسماعیل کے کہنے سے پہلے اسماعیل صاحب بول پڑے۔ سخی بھائی آپ یہ پھر نہیں کھائے نا؟ نہیں چھوٹی، میرا پیٹ بھر گیا ہے، مزے مزے کے چکر میں کچھ زیادہ کھا چکا ہوں، میرا پیٹ اب یہ میٹھا برداشت نہیں کر سکتا۔ سخی نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا۔ نشرہ جاؤ، سخی بیٹے کے ہاتھ واش کروا دو۔ جی امی۔ نشرہ کے منہ میں جاتا ہاتھ رکا۔ آئیں، نشرہ نے کھردرے انداز میں کہا۔ وہ بنا کچھ کہے اپنی گھر والی کے پیچھے گیا۔ نشی کیا ہوا؟ موڈ خراب ہے؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ سخی نے اسے اداس دیکھ کر پوچھا۔ آپ کو اس سے کیا مطلب، میرا موڈ خراب ہو یا صحیح؟ وہی لہجہ برقرار تھا۔ اس نے اپنی طرف اسے کھینچا۔ کیا بات ہے بتاؤ مجھے۔ وہ اسے مضبوط گھیرے میں قید کیے کھڑا تھا۔ چھوڑے مجھے۔ وہ مذمت کرنے لگی مگر بے سود۔ جب تک نہیں بتاؤ گی میں نہیں چھوڑوں گا۔ سخی بضد تھا۔ کوئی آ جائے گا، اس نے ٹوٹے لفظوں میں جملہ مکمل کیا۔ آنے دو، پہلے بھی کہا ہے دوبارہ بھی کہہ رہا ہوں، مجھے پرواہ نہیں، فرق نہیں پڑتا، اس نے باور کروایا۔ کیا آپ آج رات مجھے ادھر نہیں چھوڑ سکتے؟ لہجے میں التجا تھی۔ ہاں میری گھر والی اتنی سی بات پہ ناراض ہے؟ یار تم جانتی ہو میں تمہارے بنا کیسے رات گزاروں گا، پھر بھی کہہ تو ایسے رہے ہیں جیسے میرے ساتھ کمرے میں سوتے ہیں۔ اس نے بے دھیانی میں بول کر سخی کے تاثرات دیکھے۔ میڈم چاہتی ہیں میں ان کے ساتھ کمرے میں سوں، اس نے آنکھیں اچکا کر کہا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا گھر والی، مطلب جو بھی تھا مجھے یہی سمجھنا ہے۔ وہ اسے زج کرنے لگا۔ چھوڑیں مجھے۔ نہیں چھوڑتا۔ چھوڑیں۔ سخی نے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو کانوں کے پیچھے کیا۔ نشی تمہارے ساتھ کمرے میں اس لیے نہیں سویا تاکہ تم کمفرٹیبل رہ سکو، میں نے تمہیں اس رشتے کو قبول کرنے کا وقت دیا ہے، میں نہیں چاہتا اس رشتے کے حوالے سے کوئی بھی زور زبردستی کی جائے۔ میں اگر چاہوں تو زبردستی اس رشتے کو تم پر مسلط کر سکتا تھا، لیکن نہیں، رشتے وہ اچھے جو دل سے بنائے اور نبھائے جائیں۔ اس رشتے کو تم سچے دل سے قبول کرو، یہ میری دلی خواہش ہے، تو میرے لیے بہت اہم ہو نشی، اس نے محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں رویوں سے واقف لڑکی اہم ہونے کا وہم نہیں پالتی، دو بدو جواب دیا گیا۔ نشرہ اپنے ساتھ ہوئے برے رویے اور سلوک کی بنا پہ کہا کیسے ایک مرد نے اس پر کیچڑ اچھالا۔ سنو جانا، تم اہم ہونے کا وہم پالو یا نہ پالو، مگر ہماری نظروں میں تم ہمیشہ اہم ہی رہو گی۔ سخی نے محبت سے کہا۔ تم مجھ سے محبت کرو یا نہ کرو، مگر عزت دینی ہو میرے لیے وہی کافی ہے۔
رہی محبت کی بات، وہ بھی ایک نہ دن ہو جائے گی۔ دعا کرتا ہوں میرے مرنے سے پہلے وہ خوش نصیب دن آ جائے۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ سخی کی بات پر اس کی آنکھوں میں نمکین پانی امڈ آیا۔ اس نے تڑپ کر کہا، یار گھر والی، یہ سمندر بہانا لازمی ہوتا ہے۔ اس نے نشرہ کے آنسو اپنے پوروں سے صاف کیے۔ آپ دوبارہ ایسا نہیں بولیں گے۔ نشرہ نے اس کی انگلی اٹھا کر وارن کیا۔ اچھا بابا، سوری نہیں کرتا۔ اس نے کان پکڑ کر معافی مانگی۔ چلے سب ویٹ کر رہے ہوں گے۔ جی جی۔ نشرہ بے شک اس سے محبت نہیں کرتی تھی، مگر یہ نہیں کہ کر نہیں سکتی تھی۔ اس نے کبھی جوشی کے لیے ایسا نہیں سوچا تھا، جبکہ وہ اس کا ہونے والا شوہر تھا۔ وہ بوتیک کے پہلے دن سے اسے باس کی طرح عزت دیتی تھی۔ اس کا اظہار محبت، جو کہ مشکل کام ہے، سننے کے بعد، اس کی زندگی برباد ہونے سے بچانے کے بعد، نشرہ کے دل میں اس کی عزت مزید بڑھ گئی۔ نکاح ایک طاقتور رشتہ ہے جس میں محبت اللہ جی ڈال ہی دیتے ہیں۔ ایک اجنبی سا شخص اپنا اپنا سے لگنے لگتا ہے، ساری دنیا سے عزیز وہ شخص ہو جاتا ہے۔ سخی کی منہ سے مرنے کی بات پہ وہ تڑپ گئی تھی۔ شوہر اچھا ہو یا برا، بیوی کا سائبان ہوتا ہے۔ وہ کیسے اپنے سائبان کے لیے ایسے لفظ سن سکتی ہے؟ عورت کی محبت کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ آہستہ آہستہ خود کو سخی کے حوالے کر کے اس کے پیار کے رنگ میں رنگنے لگی تھی۔ نہ جانے یہ لڑکی کیا کھا کر سوتی ہے، مجال ہے جو اس کے کان پہ جوئیں تک رنگ جائے۔ مسز اسماعیل اسے کب سے اٹھا رہی تھی، وہ لڑکی اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ نشرہ کے جانے کے بعد اپنی امی کو تنگ کرنے کا کارنامہ سر انجام دے رہی تھی۔ ماوا میری آواز سن رہی ہے نا بیٹا؟ اٹھ جا۔ مت اٹھ، میں تیرے ابو کو بھیج رہی ہوں۔ انہوں نے تھک ہار کر دھمکی دی۔ 10 منٹ سونے دیں پلیز، اس نے کان پہ کشن رکھتے ہوئے کہا۔ نشرہ کے ابو، انہوں نے آواز لگانا شروع کی۔ امی اٹھتے ہوں، انہیں کیوں بلا رہی ہیں؟ ابو کا نام سنتے ہی وہ فوراً آنکھیں مسلتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جلدی باہر آ جاؤ، میر آفس جاتے ہوئے تمہیں کالج چھوڑ جائے گا۔ امی مجھے نہیں جانا، اس نے ہاتھ سے جمائی روکتے ہوئے کہا۔ نحوست کیوں پھیلا رہی ہے؟ ماوا کی جمائی پر چوٹ کی۔ امی مجھے نہیں جانا پلیز، اس نے کاہلی سے اپنی بات دہرائی۔ کیوں ہلکان ہو رہی ہو؟ بول بول کر مجھے ایک بار کہی ہوئی بات بھی سنائی دیتی ہے، بار بار بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کالج سے آف لیے 4 دن ہو گئے ہیں، آج کوئی فضول بہانہ نہیں چلے گا، نہ کالج کے لیے نہ اٹھنے کے لیے۔ وہ سخت نظروں سے وارن کرتی چلی گئی۔ اف اللہ جی، ساری پڑھائی مجھے ہی کرنی ہے کیا میرے حصے کی کوئی اور نہیں کر سکتا؟ اس نے بچوں والی بات کی، جیسے بچے اسکول جانے سے بھاگتے ہیں۔ وہ بھی بالکل بچی بنی ہوئی تھی۔ نشی، ہم کل گاؤں جانا ہے، بھائی کا فون آیا تھا اور کاشف بھائی بھی آج آ چکے ہیں۔ کل؟ اتنی جلدی؟ وہ گاؤں کا نام سن کر گھبرا گئی تھی۔ معلوم نہیں وہاں لوگ اسے کیسے ٹریٹ کریں گے، کہیں وہ اسے بے باک لڑکی نہ سمجھ لیں جس نے ان کے بیٹے کو پھنسا لیا۔ گھر والی فکر مت کرو، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں اور رہوں گا، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ ہاں اماں حضور تھوڑا غصہ کریں گی، ان کا بنتا بھی ہے، اب کوئی بیٹا ایسے ان کی مرضی کے بغیر شادی کرے گا تو ناراض ہونا ہر ماں کا بنتا ہے، تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ آپ نے اپنی امی کو نہیں بتایا؟ سخی کی بات پہ اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ابا حضور کو بتایا تھا، انہیں اعتراض نہیں تھا، انہوں نے کہا وہ خود بتا دیں گے۔ اس نے کندھے اچکا کر جواب دیا۔ وہ اندر سے بہت ڈری ہوئی تھی، پتہ نہیں گھر والوں کا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہوگا۔ اسے بھی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اور گھر والی کہاں کھو گئی؟ سخی نے اسی سوچوں میں غرق دیکھ کر اس کے چہرے کے آگے ہاتھ لہرایا۔ نہیں، کہیں نہیں، میں بوتیک جا رہا ہوں، میں گاؤن پہن کر آتی ہوں۔ تم کہیں نہیں جا رہی؟ کیوں؟ کیونکہ میں تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گا۔ لیکن کیوں؟ گھر والی کیونکہ کاشف بھائی آ جائیں گے، وہ 12 یا 1 بجے بوتیک پہنچ جائیں گے، پھر میرا کیا کام؟ جی ٹھیک ہے۔ وہ ابھی بھی پریشان تھی۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آتا ہوں، مل کر پیکنگ کریں گے۔ وہ اس کے چہرے کو تھپتھپا کر بولا۔ یہ کس کے ساتھ آئی ہے؟ کون ہے؟ ماوا کہاں تھی؟ اتنی دیر سے کیوں آئی؟ اس کے گھر میں آتے ہی مسز اسماعیل بھڑک اٹھی۔ امی جی وہ میں ہاں عیاشی کر رہی تھی، دیکھا میں کسی لڑکی کے ساتھ گاڑی سے اترتے ہوئے۔ واہ بھائی، مہارانی کی کیا ٹھاٹھ ہے، اس نے ہاتھوں کو نچا کر کہا۔ ہبا کیا بول رہی ہو، کچھ تو سوچ کر بولو، مسز اسماعیل نے اسے ڈپٹا۔ امی جی میں تو ویسے ہی بری ہوں، میں نے چھت سے کپڑے اتارتے ہوئے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے، میں سچ بول رہی ہوں۔ دیکھیں اپنی بیٹی کی شکل، کیسے رنگ اڑا ہوا ہے، زبان کو تالا لگ گیا۔ ماوا، ہبا کیا بول رہی ہے؟ مسز اسماعیل نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ یہ کیوں بولے گی؟ چوری پکڑی جو گئی ہے۔ میں جھوٹ بول رہی ہوں تو بتائے یہ سچ کیا ہے؟ کون تھا وہ لڑکا؟ بڑی بہن نے معصومیت کا ڈرامہ کرتے بوتیک کے باس کو اپنے جال میں پھنسا لیا، اور یہ کسی امیر زادے کو اپنے حسن کے جال میں پھنسا چکی ہے۔ ہبا کے لہجے میں نفرت ہنکاریں بھر رہی تھی۔ بھابھی، ماوا یکدم چیخی۔ بس، ایک لفظ مزید نہیں،
بہت برداشت کر چکی ہوں میں، جو کچھ کہنا ہے مجھے کہو۔ میری آپو کے کریکٹر پہ اگر انگلی اٹھائی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، یاد رکھنا۔ دیکھو میڈم کی زبان کیسے چل رہی ہے، یہ غلط کام کر سکتی ہے اور میں اس کی کرتوت بتاؤں بھی نا۔ میڈم کالج کے نام پر عیاشی کرتی پھر رہی ہے۔ امی جی ایسا کچھ نہیں ہے، میں بتا رہی ہوں آپ کو، ماوا نے اپنی امی کے ہاتھ کو پکڑ کر کہا۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ مسٹر اسماعیل جو خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے شور کی وجہ سے کمرے سے باہر آئے۔ ابو جی آپ کی بیٹی کی کالے کرتوت بتا رہی ہوں، سنبھال لیں، وہ وقت دور نہیں جب یہ آپ کی عزت کو خاک میں ملا دے گی۔ ہبا نخوت سے بولے جا رہی تھی۔ ماوا یہ تمہارا بیگ تم بھول گئی تھی۔ ابھی کوئی مزید کچھ بولتا اس سے پہلے منیبا دروازے سے اس کا کالج بیگ لے کر آئی تھی۔ او سوری میں بھول گئی تھی، اس نے سرخ ہوتی آنکھوں کو جھکا کر کہا۔ ماوا کیا ہوا؟ ادھر دیکھو۔ منیبا نے اس کا چہرہ تھوڑی سی اوپر کیا۔ تم رو رہی تھی کیوں؟ وہ مجھے لگا میں نے اپنا بیگ گم کر دیا، اس وجہ سے رو رہی تھی۔ تم جانتی ہو اس میں سال بھر کے نوٹس ہیں، ماوا نے بات سنبھالتے ہوئے کہا۔ بیٹا تو مسز اسماعیل کو امیدیں نظر آئی تو کہ جو کچھ ہبا نے کہا غلط ہو۔ جی آنٹی سوری، میں اسے شاپنگ کے لیے لے گئی تھی، کچھ ضروری چیزیں لینی تھی، آپ جانتی ہیں ایگزام بھی سٹارٹ ہونے والے ہیں، بس اسی وجہ سے دیر ہو گئی۔ سوری، اس نے کان پکڑ کر معذرت کی۔ ارے بیٹا کوئی بات نہیں، تمہارے ساتھ تھی، ہمیں کیا پرابلم ہو سکتی تھی؟ بیٹی ذات ہے، ذرا سی دیر ہو جائے ماں کا دل ہولنے لگتا ہے، عجیب عجیب وسوسے آنے لگتے ہیں، لوگوں کو تو بہانہ چاہیے ہوتا ہے، ذرا احساس نہیں کرتے کہ دوسروں پر کیا گزرے گی۔ ان کا اشارہ ہبا کی طرف تھا۔ اچھا آنٹی میں چلتی ہوں۔ رکو بیٹا، کھانا کھا کر چلی جانا، ابھی لگواتی ہوں۔ نہیں آنٹی کھانا تو کھا لیا، ہبا کو دیکھ کر کہا گیا۔ دراصل وہ بیگ دینے کے لیے دروازے پہ پہنچی تو اس نے ہبا کی نفرت اور ماوا پہ لگنے والے الزامات اپنے گنہگار کانوں سے سن لیے تھے۔ اب وہ اس کے ہاتھ کا کھانا تو دور، پانی تک پینا نہیں چاہتی تھی۔ کوئی بھابھی اپنی نند کے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتی ہے؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ ماوا نے اسے دیکھ کر کہا۔ مطلب مجھے کڑوی کسیلی چیزیں پسند نہیں ہیں، میں چلتی ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ وہ اس سے بغل گیر ہوئی، آنٹی انکل سے پیار لیا اور چلی گئی۔ ماوا اس کی بات کا مطلب اچھے سے سمجھ چکی تھی کہ وہ کڑوی کسیلی کسے کہہ رہی تھی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو اس کا ہنس ہنس کر برا حال ہو جاتا، مگر اس وقت اس کی روح تک زخمی ہو چکی تھی، وہ چاہ کر بھی ہنس نہیں سکی۔ مل گیا جواب، پڑ گیا سکون، میری بچے پہ کیچڑ اچھال کر۔ ہبا تمہیں ذرا سی شرم نہیں آئی؟ مانا کہ تمہیں میری بچیاں پسند نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ان پر اس طرح کے گھٹیا الزامات لگاؤ گی۔ مسز اسماعیل اس پر پھٹ پڑی۔ شرم آتی ہے تمہیں اپنی بہو کہتے ہوئے، تف ہے تم پر، انہوں نے دانت پیس کر کہا۔ ہبا مجھے آپ کی سوچ پہ افسوس ہے، آپ کی اس حرکت کی وجہ سے آپ میرے دل سے اتر چکی ہو، مسٹر اسماعیل نے افسردگی سے کہا۔ چلو بیٹا، ماوا کو اس کی امی ابو وہاں سے لے گئے تھے، مجھے ہی لیکچر دیتے رہے تھے، مجھے بھی کوئی ضرورت نہیں ان کے دلوں میں رہنے کی۔ اس کے انگ انگ سے نفرت چھلک رہی تھی۔ کہاں تھی یار منی، اتنی دیر لگا دی، یقیناً ہاتھوں میں لگ گئی ہوگی، میں بھی اندر آنے ہی والا تھا، اچھا ہوا نہیں آئے، اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ ماوا سے جھگڑا ہوا ہے؟ ذوحان نے اندازہ لگایا۔ نہیں، اس نے سر کے اشارے سے نفی میں گردن ہلا کر اس کا اندازہ غلط ثابت کیا۔ پھر یہ منہ پہ 12 کیوں بجے ہیں؟ پکا جھگڑا ہی ہوا ہوگا، وہ ابھی بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ ان دونوں کا کوئی جھگڑا ہوا ہے تبھی اتنی دیر آئی ہے۔ جھگڑا نہیں کیا، جھگڑے کو فی الوقت کے لیے ختم کر کے آ رہی ہوں، منیبا نے ذوحان کو دیکھ کر کہا۔ منی تو کیا بول رہی ہے؟ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ ذوحان وہ ماوا، کیا ہوا ماوا کو؟ منی بولنا کیا ہوا؟ اس کے لہجے میں تڑپ، فکر، پیار سب نظر آ رہا تھا۔ اسے کچھ نہیں ہوا، اگر میں نہ جاتی تو شاید کچھ ہو جاتا، اس نے اپنی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کو پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا۔ منی دیکھ پہیلیاں مت بجھا، بات بتا، مجھے ٹینشن ہو رہی ہے۔ ذوحان کو اب سچ میں فکر لاحق ہو رہی تھی۔ ذوحان وہ، منیبا نے ہبا کے لگائے گئے سارے الزامات سے لفظ پر لفظ آگاہ کیا۔ واٹ آر یو سیریس؟ میں بھی چاہتا ہوں، ان کی ہمت کیسی ہوئی اسے اتنا سب سنانے اور گھٹیا الزام لگانے کی؟ کیا کرو گے جا کر؟ ہاں انہیں اس کی پارسائی کا یقین دلاؤ گے؟ کیسے بتاؤ مجھے؟ ذوحان اپنی سائڈ کا دروازہ کھول کر جانے لگا تھا کہ اس سے پہلے منیبا غصے میں چلائی۔ آخری جملے پر اس نے سینے پر ہاتھ باندھے۔ یار کیسی بات کر رہی ہو تم؟ جانتی بھی ہو وہ ایسا کچھ نہیں کر رہی، وہ بے قصور ہے۔ ہاں جانتی ہوں، تم اسے مصیبت سے نکالنے کی بجائے مصیبت کی کنویں میں دھکیل دو گے، سمجھتے کیوں نہیں؟ تمہارے کہنے سے انہیں ہر بات سچ لگے گی، مگر منی وہ، فکر مت کرو، میں ہینڈل کر آئی ہوں۔
انکل آنٹی کو بہت خوشی تھی کہ ان کی بیٹی پہ لگا الزام غلط ثابت ہوا، تو فیسی عورتوں پہ اللہ جانے کیوں دوسروں کے معاملے میں ٹانگ ان کے منہ تک لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ او مسٹر مجنو، اگر لیلا کی محبت کی تسبیح ختم ہو گئی تو چلے، منیبا نے اس کی ٹانگ کھینچی۔ جی لیلا کی دوست، زوہان نے اسی کے انداز میں جواب دیا۔ یہ کال کیوں نہیں اٹھا رہی؟ زوہان ماوا سے کسی بھی طرح بات کرنا چاہتا تھا، اس لیے منیبا سے اس کا کانٹیکٹ نمبر لیا۔ اب وہ تقریباً آدھے گھنٹے سے محو کال تھا، مگر وہ دشمن جان فون اٹھانا تو دور میسج تک کرنا گوارا نہیں سمجھ رہی تھی۔ تھک ہار کر ماوا کو ایک وارننگ میسج سینڈ کیا۔ ہاں، یہ ماوا جو موبائل ہاتھ میں لیے اس کی کال کاٹ رہی تھی، اچانک میسج پڑھتے ہی اس کی آنکھوں کی پتلیاں بھر پڑائیں۔ واٹ؟ میسج پڑھتے ہی اس کے دل کیا کہ فون میں گھس کر اس کی ٹھرکی کا ٹھڑک پن نکال دے۔ پیغام کچھ اس طرح کا وصول ہوا: فیوچر مسز زوہان، اگر میری کال نہ اٹھائی یا رپلائی نہ دیا، میں بنا کچھ سوچے رات کے اس پہر آپ کے گھر تشریف لا سکتا ہوں۔ میرے آنے کا راستہ دروازہ نہیں، آپ کے کمرے کی کھڑکی ہوگی۔ پھر ہم تم ایک کمرے میں بند ہوں اور چابی کہیں۔ اگلا جملہ ادھورا چھوڑا گیا۔ تم جانتی ہو میں کس قدر تمہارا دیوانہ ہوں، لگے ہاتھوں تمہیں اپنے ساتھ اپنے گھر ہی لے آؤں گا۔ آخر میں ایک شرارتی آنکھ مارتا ہوا ایموجی تھا۔ اس کی دھمکی آمیز پیغام پر وہ سلگ گئی۔ کتنا لچا لفنگا ہے یہ بندہ، جب میں جواب نہیں دینا چاہ رہی تو کیوں اریٹیٹ کر رہا ہے۔ اس نے فوراً ایک میسج سینڈ کیا: میرا دل تو کرتا ہے کہ ٹھڑک پن کا ایوارڈ تمہیں پیش کروں، اس کے علاوہ تمہارے نام کے ساتھ ٹھرکی لکھ کر تمہیں اور تمہارے جاننے والوں کو پیش ٹیگ کروں۔ آئیڈیا برا نہیں ہے، لیکن اس کے لیے مجھے تمہارے پاس آنا ہوگا۔ میسج سینڈ کیا گیا۔ وہ دل سے خوش ہوا اسے اپنی ٹون میں واپس دیکھ کر۔ ماوا کا 10 منٹ تک رپلائی نہ پا کر اس نے ایک پھڑکتے ہوئے میسج کیا: یار، میسج کا رپلائی کرنے میں اتنا وقت لگا رہی ہو جیسے وزیر اعظم عمران خان ہو۔ نہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے عمران خان کی، کیونکہ وہ بوڑھا ہو چکا ہے اور ٹھہرا مرد۔ میں حسین دوشیزہ، آئینے میں اپنی خوبصورتی کو سراہتے ہوئے کہا۔ چلے، کہیں کی مہارانی ہو کیا ملکہ حسن؟ یار کیا مسئلہ ہے؟ آنسر جلدی دیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو میرے موبائل کی بیٹری جل بھون کر خاکستر ہو جائے۔ اس کا دوبارہ میسج نہ آنے پر یہ کہا گیا۔ میں نے کہا میسج کرو۔ اچھی بات ہے، بیٹری جل بھون جائے گی، نہ ہوگی بیٹری، نہ ہوگا فون، نہ ہوگا میسج، اور نہ ہی ہوگی کال۔ پریشانی ہی خط۔ یار، میرا دل تو کرتا ہے تمہارا جواب نہ آنے میں میں ڈبل وقت لے کر جواب دوں، تاکہ تمہیں احساس ہو کہ انتظار کیا چیز ہے، مگر کیا کروں، اس معاملے میں بے صبری کا مظاہرہ کر جاتا ہوں۔ آخر کو تمہارے ایک جواب پہ ہی مجھے سکون ملتا ہے۔ میں کال کر رہا ہوں، اٹھا لینا، نہ اٹھانے کی صورت میں میری دھمکی یقیناً یاد ہوگی۔ زوہان کے میسج نے اس کے اندر تک ماحول خوشگوار بنا دیا تھا۔ السلام علیکم۔ ماوا نے کال ریسیو کرتے ہی اس کی سلامتی کی دعا کی۔ وعلیکم السلام۔ واہ بھائی واہ، میں تو خوش قسمت ہی ہو گیا، ماوا دی گریٹ لیڈی نے مجھے سلام کیا۔ نوازش محترمہ، خوش باش انداز میں کہا۔ زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں، سوچا تمہیں کوئی سلام کرتا نہیں ہوگا، کیوں نہ میں سلام کر کے تمہیں سلام کے معنی اور اہمیت بتا دوں۔ وہ بھی ماوا تھی، سامنے والے کو کب کیسے کہاں زیرو کرنا ہے سب اچھے طریقے سے آشنا تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ محبت اپنائیت سے استفسار کیا گیا۔ وہ آج ہونے والے واقعے کا ذکر کر کے اسے شرمندہ یا دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ یہی ظاہر کر رہا تھا کہ وہ ناواقف ہے۔ ہاں، مجھے کیا ہونا ہے، پہلی کی طرح حسین ہوں، جوان ہوں اور معصوم ہوں۔ ہائے، جواب دینے کا انداز، اف، حسین اور جوان ہو، ماننے والی بات ہے، مگر زوہان نے جملہ مکمل کیے بنا اس کے رد عمل کا انتظار کرنے لگا۔ اسے ماوا کو تنگ کرنے میں بہت مزہ آتا تھا۔ وہ اس وقت اسے ان ساری ٹینشن سے باہر نکالنا چاہتا تھا جو سب ہوا تھا۔ مگر کیا؟ اس نے بگڑ کر کہا۔ مگر یار، تم معصوم لگتی نہیں، تمہیں معصوم کا ٹائٹل دیا جائے تو معصوم لوگوں کو برا لگ سکتا ہے، سوچنے والی بات ہے۔ اس نے دماغ پہ انگلی رکھ کر سوچنے کے سٹائل میں کہا۔ کیوں؟ تم کیوں جل رہے ہو؟ برداشت نہیں ہو رہا میری معصومیت کو سن کر؟ اس نے جل بھن کر کہا۔ کیوں، میں کوئلہ ہوں جو جلاؤں گا؟ کوئلے سے کم بھی نہیں ہو، اس نے ہلکی آواز میں سرگوشی کی۔ افسوس اس کا ہارڈ لک زوہان نے سن لیا۔ کیا کہا؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ کچھ نہیں، یہی کہہ رہی ہوں کہ کم جلا کرو مجھ سے۔ میڈم کس خوش فہمی میں ہے، مجھے کیا ملے گا جل کر، الٹا کہیں میرا رنگ کالا ہی نہ ہو جائے۔ پہلے کون سا وائٹ ہے؟ اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ کبھی پاس آؤ گی پھر بتاؤں گا کتنا وائٹ ہو، اس نے شریر انداز میں کہا۔ وجہ؟
اس کے چہرے پر بکھرے قوس قزح اس کے سفید رنگ پہ واضح دکھائی دے رہے تھے۔ یار، قریب سے رنگت کا اندازہ ہوتا ہے نا۔ اس کی زمانی بات پہ ماوا لال گلابی ہو رہی تھی۔ یوں ٹھرکی، دفع ہو جاؤ، کال مت کرنا مجھے۔ اس نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے جلدی سے کال کاٹ دی، کہیں اس کی بے باکیاں شروع ہی نہ ہو جائے۔ ارے بند کر دیا میری جھلی ماوا، ذوحان نے موبائل کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ ماوا ذوحان کی کال آنے کی وجہ سے اچھے سے جانتی تھی۔ اسے یہ بھی پتہ تھا منیبہ سب سن چکی ہے اور اس نے یقیناً ذوحان کو بتایا ہوگا۔ ذوحان کی اس کے لیے بےتابی دیکھ کر ماوا کے دل کو خوشی ہوئی۔ پیار چیز ہی ایسی ہے، کسی ایک کو دوسرے سے ہو جائے تو وہ اس کے دل میں پیار کی کونپلیں بھی کھلا دیتا ہے۔ یہی حال ماوا کا تھا۔ وہاں پیار کا آغاز ہونے لگا تھا۔ ہر اس بات، ہر اس خوبصورت احساس سے وہ آری تھی اور بے خبر تھی۔ امی جی، کیا ہوا؟ آپ سب کچھ پریشان سے لگ رہے ہیں۔ نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ کل نشرہ اپنے سسرال چلی گئی، بس تمہاری ماں اسی وجہ سے پریشان ہے اور کوئی بات نہیں۔ میر کے کہنے پر مسٹر اسماعیل نے اسے اطمینان کرنا چاہا۔ ماوا کہاں ہے؟ اسے کھانا نہیں کھانا کیا؟ میں بلاتا ہوں اسے۔ میر کرسی سے اٹھنے لگا تبھی مسز اسماعیل بولی، وہ نہیں آئے گی۔ کیوں، کیا ہوا امی؟ آپ کچھ چھپا رہی ہیں؟ اس نے استفہامیہ نظروں سے اپنی امی کو دیکھا۔ نہیں، میں کیوں چھپاؤں گی؟ اس کے سر میں درد تھا، اسی وجہ سے کھانے سے منع کیا۔ مسز اسماعیل کا دل چاہا ساری داستان ہبہ سنا ڈالے، مگر اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی ان کا بیٹا اپنی بیوی سے نفرت کرے یا اس کے پیار میں کمی آئے۔ اس سارے وقت میں ہبہ بنا کسی کو کچھ کہے خاموشی سے کھانا کھانے میں مگن تھی، جیسے آج کے بعد کبھی کھانا اسے ملے گا ہی نہیں۔ سر میں درد ہے تو کھانا کھا کر دوائی لینا ضروری ہے، میں دیکھتا ہوں اسے، ابھی بھی بچوں والی حرکتیں ہیں اس کی۔ میر، آپ کیوں ہلکان ہو رہے ہیں؟ جب بھوک لگے گی کھا لے گی۔ ہبہ جو کب سے خاموش بیٹھی تھی منہ بگاڑتے ہوئے بولی، تمہارا دماغ خراب ہے؟ بہن ہے میری، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے میرے لیے، تمہیں نہیں فکر؟ نہ کرو، مجھے تو کرنے دو۔ میر نے درشتگی سے جواب دے کر اپنی امی کو دیکھا جن کی آنکھ میں نمی تھی۔ امی، کیا ہوا؟ ہبہ نے کچھ کیا ہے؟ میر نے نرمی سے پوچھا۔ ہاں ہاں، میں ہی فساد کی جڑ ہوں، میں ہی ہوں جو اس گھر میں سب لڑائی جھگڑے کراتی ہوں۔ وہ ایک دم کرسی سے اٹھ کر عجیب سے لہجے میں بولی، بیٹا ہم نے ایسا کچھ نہیں کہا، کیوں رائی کا پہاڑ بنا رہی ہو؟ مسز اسماعیل نے اسے سمجھانا چاہا۔ رائی کا پہاڑ میں بنا رہی ہوں؟ بس کرے امی، یہ جو مگرمچھ کے آنسو بہا کر میرے شوہر کو اپنی طرف کر رہی ہیں، اس کا کیا؟ وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بنا کسی کا احساس کیے بولی جا رہی تھی۔ ہبہ چٹاخ، میر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اسے اس کے کیے کی سزا کے طور پر ایک خوبصورت سا تماچا بطور تحفہ دیا۔ ایک لفظ مزید نہیں، تم بھول رہی ہو وہ ماں ہے میری، وہ تقریباً چیختے ہوئے بولا۔ اور میں کون ہوں؟ ہاں جواب دیں۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے اس نے بے یقینی کی کیفیت میں دیکھ کر بولی، شٹ اپ، تم اچھے سے جانتی ہو میری ماں نے مجھے کچھ نہیں کہا، پھر بھی تم نے ان کی انسلٹ کی، میں یہ برداشت نہیں کروں گا۔ تم نے میرے باپ تک کا احساس نہیں کیا اور بکواس کیے جا رہی ہو۔ اب تو مجھے پکا یقین ہے کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے۔ امی بتائیں پلیز۔ ابو جی آپ تو کچھ بتائیں نا۔ دونوں نے کچھ نہیں بتایا۔ دیکھیں، آپ لوگ چپ رہ کر اس کی غلطی پر پردہ ڈال رہے ہیں، جو کہ بالکل بھی اچھی بات نہیں۔ آج بات چھپا رہے ہیں، کل کچھ بڑا ہوا تب کیا کریں گے؟ امی، آپ اسے شے دے رہی ہیں، اشارہ ہبہ کی طرف تھا۔ میر بھائی، وہ آواز شور سن کر باہر آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اسے یقین نہیں آیا۔ اس کا بھائی جو اپنی بیوی سے اتنی محبت کرتا ہے، آج انہیں اپنی ماں کو اس پر اہمیت دے کر ثابت کر دیا۔ بیٹا بیٹا ہی ہوتا ہے، ایک لڑکا جب شادی کرتا ہے تو اس پر بہت ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں، وہ بیوی اور گھر والوں میں پس کر رہ جاتا ہے۔ میر نے کبھی کسی کی حق تلفی نہیں کی، ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا۔ ہبہ کی غلطی پہ اسے سمجھاتا، بہنوں کی غلطی پہ انہیں سمجھاتا۔ ماوا کو اچھا لگا، آج بھی اس کی ماں کی محبت بیوی سے زیادہ ہے۔ ماوا بیٹا تم بتاؤ، آج کیا ہوا تھا؟ میر نے بےتابی سے پوچھا۔ مسز اسماعیل نے نفی میں سر ہلایا۔ بھائی کچھ نہیں، میں آرام کی بات کر رہی تھی، کشور کی آواز نے ڈسٹرب کر دیا۔ میں روم میں جا رہی ہوں۔ ماوا رکو۔ میر کو ایک بات کا یقین ہو گیا کہ کوئی اسے کچھ نہیں بتائے گا، اس لیے بنا بحث کے رات کا کھانا کھانے لگا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ میر کو پانی کی طلب ہوئی۔ وہ پانی پی کر کچن میں واپس آ رہا تھا کہ تب اس نے ماوا کے کمرے کی لائٹ آن دیکھی۔ یہ ابھی تک کیوں جاگ رہی ہے؟ اسے حیرت ہوئی۔ جو لڑکی سونے کو اپنا پیار تصور کرتی تھی وہ اتنی رات تک کیوں جاگ رہی ہے؟ اسے کھٹکا ہوا۔ میر نے دروازے پر ہاتھ رکھا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ یہ کیا؟ ماوا کمرے میں نہیں تھی، شاید واش روم میں ہوگی۔ میر جانے کے لیے پلٹا ہی تھا کہ اس کی نظر میز پر رکھی ڈائری پر پڑی۔ ماوا اپنی زندگی کے اچھے برے تمام واقعات اس میں محفوظ کرتی تھی۔
ڈائری لکھنا اس کی عادت سی بن گئی تھی، اور یہ عادت اچھی ہے۔ ہو سکتا ہے جو کچھ ہوا وہ اس میں درج ہو۔ میر نے ڈائری کھولی تو اتفاق سے وہی صفحہ اوپن ہوا جہاں آج کی روداد لکھی ہوئی تھی۔ جو وہ پڑھتا گیا اس کے اعصاب تن رہے تھے۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا ہیبا اتنا گر سکتی ہے۔ بھائی آپ؟ ماوا واش روم سے جیسے ہی باہر نکلی، میر کو دیکھ کر کسی ہونے والی انہونی کا احساس ہوا۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ ماوا کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ بھائی وہ اس نے ساری بات بتائی۔ کیا اتنا کچھ ہو گیا اور مجھے کسی نے بتایا نہیں؟ ہبا تمہیں میں نے منع کیا تھا، تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے، میر نے کھردری انداز میں کہا تھا۔ چھوڑے نا بھائی، انہیں غلط فہمی ہو گئی تھی، وہ نہیں چاہتی تھیں کہ بات بڑھے۔ تم اتنی اچھی کیوں ہو؟ تم ابھی بھی اسے پروٹیکٹ کر رہی ہو۔ میر اپنے بہنوں کی نرم دلی سے بخوبی واقف تھا۔ وہ کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی تھیں، بلکہ دوسروں کی غلطیوں کو بھی معاف کر دیتیں۔ یہ سب نشرہ کی عادت تھی، اور اب ماوا بھی نشرہ کے نقش قدم پہ چل رہی تھی۔ بھائی میں انہیں نہیں، اپنے بھائی کو پروٹیکٹ کر رہی ہوں، میں نہیں چاہتی آپ ان سے الجھے، پلیز، اس نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ رات کافی ہو گئی ہے، سو جاؤ، وہ ماوا کے سر پر دست شفقت رکھ کر چلا گیا۔ ناشتے کی ٹیبل پر سب خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے۔ اچانک میر کی درد ندامت سے بھری آواز گونجی۔ امی، ابو، ہبا نے جو کچھ کل کیا، میں اس سب کے لیے معافی چاہتا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دے۔ میر نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے۔ بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ ہمیں کسی سے کوئی شکوہ نہیں، اسماعیل صاحب نے کہا۔ ماوا نے صبح اٹھتے ہی اپنے والدین کو سب بتا دیا تھا، بتا دیا اپنے بھائی کو، مل گیا سکون۔ تم تو چاہتی ہی نہیں کہ تمہارے بھائی کا گھر بسا رہے۔ ہبا نے ماوا پر چڑھائی کی۔ میں نے کچھ نہیں کہا بھابھی، افسوس ہے آپ کی سوچ پہ، میں کیوں چاہوں گی کہ میرے بھائی کا گھر ٹوٹے جبکہ کام آپ کے ایسے ہیں۔ آخری جملہ اس نے دل میں کہا۔ بھائی آپ ناشتہ کریں، ماوا نے میر کا بگڑتا موڈ دیکھ کر کہا۔ نہیں ماوا، ناشتہ کرنے سے پہلے ضروری کام ہوگا۔ ضروری کام؟ بھائی چھوڑے نا، وہ میر کے ضروری کام سے ناشنا نہیں تھی۔ نہیں، ابھی کے ابھی تم اپنے کیے کی معافی مانگو گی، میر نے ہبا کو دیکھ کر سخت الفاظ میں حکم دیا۔ میں کیوں مانگوں معافی؟ ہو گئی غلطی، ٹھیک ہے، انسانوں سے ہی ہوتی ہے۔ وہ ابھی بھی اپنی بات پر اٹل تھی۔ معافی مانگو یا اپنا سامان پیک کرو، وہ چیخا۔ میر، اس نے اپنے شوہر کو بے یقینی کی کیفیت میں دیکھا۔ کیسے اس کا شوہر اس کے ساتھ یہ سب کر رہا تھا؟ نہ معافی مانگوں گی نہ سامان پیک کروں گی، وہ بھی اسی کے انداز میں اکڑ کر بولی۔ کیا کہا؟ تمہیں تو میں… میر بس کرو، کچھ تو بوڑھے ماں باپ کا احساس کرو۔ مسز اسماعیل سے اب برداشت نہیں ہوا تو بول پڑی۔ میں اس گھر کا سکون برباد کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دے سکتی۔ ٹھیک ہے امی جی، یا آج معافی مانگے گی یا اس گھر سے رخصت ہوگی، معافی مانگو۔ وہ آنکھوں میں لال انگارہ لیے چبا چبا کر بولا۔ سوری۔ ہبا میر کے اس وحشی روپ سے اندر تک کام گئی۔ معافی مانگنے میں ہی عافیت جانی اور پیر پٹکتی واک آؤٹ کر گئی تھی۔ ماوا کالج میں موجود تھی، وہ باہر گارڈن میں بیٹھی ہوئی تھی، تب اچانک ذوحان وہاں پر آن ٹپکا۔ تم؟ ہاں میں ہی ہوں، اتنی شاکڈ کیوں ہو؟ جیسے کسی جن کو دیکھ لیا ہو۔ جن کو دیکھ کر ایسا ریئیکشن نہیں آتا، مطلب اگر کوئی جن ہوتا تو شاید شاکڈ نہ ہوتی۔ اوہ، ذوحان نے ہونٹوں کو گول کر کے کہا، اس کا مطلب میری موجودگی تمہیں شاک کرتی ہے۔ اس نے کہہ کر اسے استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ ایسی بات نہیں ہے، تم یہاں کیوں آئے؟ اس نے ذوحان کے یہاں آنے کی وجہ پوچھی۔ بس یار میں پرنسپل سے ملنے آیا تھا، اس نے کندھے اچکا کر نارمل انداز میں کہا۔ پرنسپل سے کیوں؟ بتاتا ہوں یار، پہلے بیٹھنے کی اجازت تو دو۔ ہاں ہاں بیٹھو، تمہاری ہی تشریف ہے، کہیں بھی ٹکا لو، مجھے کیا اعتراض ہوگا؟ شاہ نے بے نیازی سے کہا۔ مطلب؟ کچھ نہیں، بیٹھو۔ ذوحان ادھر ادھر دیکھنے میں مشغول تھا۔ ماوا کو تپ چڑھ گئی۔ وہ اس کے یہاں آنے کی وجہ پوچھ رہی تھی اور موصوف کے مزاج ہی نہیں مل رہے تھے۔ کیا آپ یہاں آنے کی وجہ بتانا پسند کریں گے؟ ماوا نے اس سے گھور کر کہا۔ ہاں یار، وہ میں تمہیں یاد کر رہا تھا، دیکھنے کو دل کیا اس لیے آ گیا۔ تم پاگل ہو کیا؟ یار سچ بتا رہا ہوں، آپ کی اصلاح کے لیے عرض ہے، یہ گرلز کالج ہے، یہاں بوائز الاؤڈ نہیں ہے، تو تم کیسے آ گئے؟ اچھا، مجھے علم ہی نہیں تھا، شکریہ یار بتانے کا، وہ کہہ کر پھر غیر مرئی نکتے پر غور کرنے لگا۔ اس کے اس قدر ٹھنڈے ری ایکشن پر ماوا کا دل کیا درخت اکھاڑ کر اسے وہاں لگا دو۔ مجال ہے جو کسی بات کا مناسب جواب دے، دفع ہو جاؤ، مرے رہو، ادھر میں جا رہی ہوں، بات تو سن لیتی میری پٹاخہ کوئن۔ ذوحان اسے بلاتا رہا مگر وہ جا چکی تھی۔ اس لڑکی کا نخرہ آسمان سے باتیں کرتا ہے، بندہ پیار سے پوچھتا تو میں بتا دیتا، خیر اب کل اسے ہی سرپرائز کر دوں گا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے مسکرا دیا۔ نشرہ اور سخی سب مل کر گاؤں کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ وہ سارے راستے خاموشی سے زیادہ گھبرائی ہوئی تھیں۔ سخی کی نظریں بار بار اس کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ گھر والی ریلیکس کرو یار،
میرے گھر والے تمہیں منہ میں نہیں ڈالنے۔ آپ کا کیا، آپ کی فیملی ہے، آپ کچھ نہیں بولیں گے، لیکن میری ضروری چٹنی بن جائے گی، مجھے ان کے منہ میں جانا بھی نہیں، پتہ نہیں وہ میرا کیا حال کریں گی۔ رشا اپنے ہی دھن میں بولے جا رہی تھی۔ احساس تب ہوا جب سخی کی پرتپش نگاہیں خود پر محسوس کی۔ نہیں، وہ میں یہ کہہ رہی تھی، وہ مجھے منہ میں کیوں ڈالیں گے؟ میں کوئی کھانے کی چیز ہوں؟ اس نے گھبراہٹ پہ قابو پاتے ہوئے کہا۔ گھر والی اتنی میٹھی ہو، بندہ کھا ہی جائے گا۔ افسوس، میرے علاوہ کوئی تمہیں ٹیسٹ نہیں کر سکتا۔ سخی جی، اس نے روتلی شکل بنا کر سخی کو دیکھا۔ اوکے گھر والی، اس سے پہلے کہ تم یہاں سمندر پر آؤ، میں گاڑی چلاتا ہوں۔ کچھ دیر کی مسافت کے بعد وہ اپنی منزل پہ پہنچ گئے۔ یہ ایک بہت پیاری سفید حویلی تھی۔ اس کے سامنے خوبصورت باغیچہ تھا۔ باغیچہ طرح طرح کے خوبصورت پھول سے آباد تھا۔ وہاں ایک سائڈ پہ گل دوپہری کی بیل لگی ہوئی تھی۔ کچھ فاصلے پر ایک خوبصورت جھولا رکھا گیا تھا۔ باغیچے کے درمیان میں بڑا سا فوارہ موجود تھا۔ گاؤں کے علاوہ آس پاس کے گاؤں میں سفید حویلی بہت مشہور تھی۔ حویلی کے چاروں طرف سفید جدید طرز کے پردے لگے ہوئے تھے۔ داخلی دروازے پر 2 گارڈ تعینات تھے۔ وہ لوگ داخلی حویلی سے اندر داخل ہونے لگے کہ ایک زنانہ آواز پر ان کے قدم ہوا میں معلق رہ گئے۔ خبردار، جو ایک بھی قدم آگے بڑھایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جی ہاں، یہ سخی کی والدہ محترمہ فضیلہ بیگم تھی۔ ان کے روب و دبدبے کے چرچے پورے گاؤں میں موجود تھے۔ ایک بار کوئی فیصلہ کر لیں پھر اس فیصلے پر قائم رہتی ہیں۔ سب پہ اپنا حکم چلانے والی فضیلہ بیگم شیر علی کے سامنے بھیگی بلی تھی۔ شیر علی کے سامنے وہ کچھ نہیں تھی۔ اپنے شوہر نامدار کے فیصلے کے خلاف جانے کی آج تک انہوں نے ہمت نہیں کی۔ ایک سخی ہی تھا جس کی وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مان لیتی تھی، کیونکہ وہ اس کا لاڈلا تھا۔ اماں حضور، ہم اندر کیوں نہیں آ سکتے؟ سخی نے اپنی ماں کو دیکھ کر پوچھا۔ مجھے یہ لڑکی تمہارے لیے قبول نہیں ہے۔ تم اس حویلی میں آ سکتے ہو، یہ لڑکی اندر نہیں آئے گی۔ تمہارے لیے یہ دروازہ کھلا ہے، مگر اس کے ساتھ تم نہیں آؤ گے۔ فضیلہ بیگم نے حکم جاری کیا۔ دیکھنا یہ تھا کہ ان کے حکم کے آگے کس کی جیت ہوتی ہے، ان کی ضد کی یا سخی کی محبت کی۔ سخی نے نشہ کے ہاتھ پہ اپنی گرفت مضبوط کی، جو کہ اماں حضور کے لیے اشارہ تھا۔ سخی کٹ سکتا ہے مگر یہ ہاتھ چھوڑ نہیں سکتا۔ سخی نے نشہ کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی، جو کہ اماں حضور کے لیے اشارہ تھا۔ سخی کٹ سکتا ہے مگر یہ ہاتھ چھوڑ نہیں سکتا۔ وہ بھی اپنی ماں کا بیٹا تھا۔ ضد میں ان سے 10 قدم آگے۔ ٹھیک ہے، جیسے آئے ہو ویسے الٹے پاؤں واپس چلے جاؤ۔ وہ اپنی پر بضد تھی۔ ہم الٹے پاؤں کیسے جا سکتے ہیں؟ الٹے پاؤں تو چڑیلے جاتے ہیں، اور ہم انسان ہیں۔ نشہ نے معصومیت کا ریکارڈ توڑتے ہوئے کہا۔ سخی اس کے سیریس ماحول میں اس قدر معصومیت دیکھ کر غش غش کھا اٹھا۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو وہ خوب ہنستا، مطلب کہ اتنے سنجیدہ ماحول میں بھی اس نے کیا سوچا؟ اس کا دل کیا کہ ابھی اسی وقت اسے دنیا سے چرا کر کہیں دور لے جائے جہاں وہ اس کی نشی ہو۔ سخی، میرا لختے جگر، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ شیر علی اور ماہر کام کے سلسلے میں باہر گئے تھے، ابھی واپس آئے تھے۔ جیسے ہی حویلی میں داخل ہونے لگے انہوں نے سامنے سخی اور ایک خوبصورت لڑکی کو کھڑے دیکھا۔ انہیں 1 منٹ نہیں لگا پہچاننے میں۔ السلام علیکم ابا حضور۔ سخی ان سے پھر ان کے ساتھ کھڑے اپنے بھائی ماہر سے بغل گیر ہوا۔ اور چیمپ، کیسا ہے تو؟ ماہر نے ہاتھ کا مکہ بنا کر اس کے ہاتھ کی مٹھی پر مارتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک ہوں، یہاں کیوں کھڑے ہو، اندر آ جاؤ۔ شیر علی کہہ کر آگے بڑھے، پر سخی نے 1 قدم تک نہیں اٹھایا۔ کیا ہوا، اندر کیوں نہیں آ رہے؟ خشمگی نظروں سے دیکھ کر کہا۔ ابا حضور، وہ اماں حضور۔ سخی نے فضیلہ بیگم کی طرف اشارہ کیا۔ باپ کے فیصلے سے زیادہ ماں کا حکم ہو گیا؟ نہیں ابا حضور، آپ کا حکم، آپ کے فیصلہ سر آنکھوں پر، اس نے جلدی سے کہا۔ مبادا وہ ناراض ہی نہ ہو جائیں۔ بیٹا جی، آپ شاید بھول رہے ہیں، میرے حکم اور فیصلے کے آگے کسی کا حکم مانے نہیں رکھتا۔ بہو کو لے کر اندر آؤ۔ اچھا نہیں لگتا بہو بیٹا ایسے دروازے پر کھڑی ہو۔ لوگ کیا کہیں گے؟ اپنی بہو کو دروازے پر کھڑا کیا ہوا ہے۔ لوگوں کے گھروں میں امن اور انصاف لاتا ہے، اور خود کی بہو بیٹا دروازے پر کھڑے رکھے ہیں۔ شیر علی مذاق میں بولے۔ چل میرے بھائی آجا۔ ماہر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ہلاتے ہوئے کہا۔ اماں حضور۔ فضیلہ بیگم نے رخ موڑا۔ سخی، اپنی بہو کو لے کر روم میں جاؤ، تھک گئے ہوگے، لوگ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ شیر علی نے اپنی بیوی کی بے اعتنائی پر افسوس کرتے ہوئے کہا۔ جی ابا حضور۔ سخی کو ناچار جانا پڑا۔ اماں حضور، وہ کل علینا آ رہی ہیں، میں نے سوچا آپ کو بتا دوں۔ آپ منع کریں گی تو میں اسے روک دوں گی۔ ابیہا نے نظر جھکا کر شاطرانہ انداز میں کہا۔ نہیں، اسے آنے دو، ہماری یہی خواہش ہے۔ وہ دل میں کچھ بڑا سوچتی ہوئی بولی۔ علینا ابیہا کی چھوٹی بہن تھی۔ اس نے سخی اور علینا کے رشتے کی بات کی، جس پہ فضیلہ بیگم کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔
اب اس کے آنے کی خبر پہ ان کا دل باغ باغ ہوا اور اپنے بیٹی کی زندگی سے نشرہ کو نکالنے کا سنہری موقع بھی مل گیا۔